الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ یاسین کے فضائل اور مناقب اور اس کی تفسیر کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہے. ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا اور ان کی نبوت و رسالت پہ اسے دلیل قرار دیا، اور یہ قرآن آج تک بغیر تبدیلی کے، بغیر کمی کے، بغیر کسی نقصان اور زیادتی کے موجود ہے، اور قرآن کریم میں کبھی بھی کوئی تحریف نہیں ہوئی. اور اب سے 600 سال پرانے، 800 سال پرانے قرآن کریم کے نسخے دنیا میں موجود ہیں جو اس زمانے میں پڑھے جاتے تھے. وہ بالکل بے عین ہی وہی نسخے ہیں جیسے آج موجود ہیں، بلکہ خود جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن آج بھی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، اور وہ قرآن وہی ہے جو آج مسلمانوں میں رائج ہے. حتیٰ بے انتہا ممالک میں وہ خط کوفی میں جناب امیر علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن کریم موجود ہے. مشہد مقدس میں حرم امام رضا علیہ السلام کے جو قرآن کریم کے میوزیم ہے جو وہاں پہ، اور اس کا جو ایک جہاں قرآن کریم مختلف جو ہیں وہ خطی نسخے موجود ہیں، وہاں پہ وہ بھی موجود ہے. امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھ کا، امام صادق علیہ السلام کے ہاتھ کے، امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کریم موجود ہے. خود حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے میں خود موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو مشہد میں ہے وہ اس کی کاپی ہے جو کسی اور نے اس کو بنایا ہے، اصل جو ہے وہ خود حرم امیر کے پاس. بعض نے کہا کہ 2 مولا نے نسخے لکھے تھے اس لیے دونوں موجود ہیں. بہرحال آج جو ہے وہ خود نجف اشرف میں حرم کے پاس بھی وہ جناب امیر علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کریم موجود ہے. آپ اس کو آج سے ٹیلی کیجئے اور آج موجود ہے. پچھلے چند برسوں میں ایک آرٹیکل برطانیہ کے مستند اور سب سے بڑے اخباروں میں چھپا ہے، اور خود اس کو برطانیہ کے سب سے بڑے ٹیلی ویژن چینلوں نے BBC سمیت دکھایا ہے کہ شاید قرآن کریم کا سب سے قدیمی نسخہ برطانیہ حکومت کے پاس، یہ برطانیہ میں موجود ہے. اور وہ ایک برمنگھم یونیورسٹی کے اندر ایک نسخہ موجود تھا قرآن کریم کا، جس پہ بحث شروع ہوئی کہ محقق پہنچا تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاید قرآن کا سب سے قدیمی نسخہ یہی ہے. اور یہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ it dates back to the time of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قرآن کریم کا نسخہ ہے. اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر، برطانیہ کی جو ایک سب سے نامور یونیورسٹی مانی جاتی ہے اور دنیا میں اس کا ایک نام ہے، وہاں پہ اس نسخے کو بھیجا گیا کیونکہ وہاں پہ کچھ مشینیں موجود ہیں جو کاغذ اور لکھائی کو دیکھنے کے بعد اس کے دورانیے کا اندازہ لگاتی ہیں. اس کو بڑے بڑے محققین اور ماہرین بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اور اس مشین میں اس کو دیکھا جاتا ہے رکھنے کے بعد کتاب کو، اس کی جلد، کاغذ اور اس کی لکھائی کو اور اس کی سیاہی کو، اور پھر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کس زمانے کا ہے، کہ how far does it date back to، یعنی کس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی. اس کو یہ 200 سال پرانی کتاب ہے، 600 سال پرانی. اور پھر وہ تمام برطانیہ کے اندر ٹیلی ویژنوں پہ نشر ہوا، اخباروں میں آیا کہ بھی قدیمی ترین نسخہ آج شاید ہمارے ہی پاس ہے، مسلمانوں کے پاس بھی نہ ہو، اور یہ خود رسول خدا کے زمانے کا خطی نسخہ، یعنی جس کو عام ہاتھ سے لکھا گیا ہے، وہ موجود ہے. اور وہ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہاں وہ قدیمی ترین
کرسچن ایرا کے مطابق 1350 سال پرانا، 1300 سال پرانا، یعنی تقریباً، کیونکہ ہر 100 سال میں اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ 3 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ قمری جو ہیں وہ ہر سال 10-11 دن، عام طور سے 11 دن جو ہے وہ، بعض کا 10 بعض کا 12 دن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور سے 11 دن جو ہے اسلامک کیلنڈر پیچھے آ جاتا ہے ہر سال۔ یعنی پچھلے سال مثال کے طور پہ ماہ مبارک رمضان 5 مئی کو شروع ہوا تھا، اس سال 25 اپریل کو شروع ہوا۔ کبھی جو ہے وہ 25 اپریل کو اس سال ہے تو اگلے سال شاید جو ہے یہ 14 اپریل کو ہو، تو یہ 15 یا 14 کو، بعض کا 13 کو بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور سے 11 دن، 10 یا 11 دن کا فرق آ جاتا ہے اسلامک کیلنڈر میں۔ تو ہر 33 سال بعد ایک سال اضافی ہو جاتا ہے، یعنی شمسی جو کیلنڈر ہیں، جو سولر کیلنڈر ہیں، اور قمری جو لونر کیلنڈر ہیں، اس کے اندر 33 سال میں ایک سال کا فرق آ جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر شمسی کیلنڈر کے حساب سے 33 سال کا ہے تو قمری کے لحاظ سے 34 کا ہوگا، تو یعنی 100 سال میں 3 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی 1000 سال میں 30 سال کا فرق آ جاتا ہے، اور 1400 سال میں یہ تقریباً یعنی 42 سال کا اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو 42 سال آپ پیچھے چلے جائیں، یعنی 1300 سال، یعنی 1350 سال بن جائیں گے اسلامک کیلنڈر کے، یعنی، اور جو انہوں نے اپنا سولر کیلنڈر بتایا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے، 1430 سال پہلے ان کا وصال ہوا، تو یہ تقریباً 1400 سال سے تھوڑا سا کم مدت بنتی ہے سولر کیلنڈر میں۔ تو آج بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا 1350 سال سے زیادہ پرانا قرآن کریم نسخہ اس کا موجود ہے، جو رسول خدا کے زمانے میں لکھا گیا تھا، جمع کیا گیا تھا قرآن کریم۔ تو کیونکہ کچھ یعنی رسول خدا خود لکھواتے تھے اور لکھتے تھے، صحابہ، جناب امیر علیہ السلام لکھتے تھے، تو یہ جو ہیں قرآن جو ہیں آج لکھے گئے، پھر وہ بہت سے نسخے مختلف لوگ لے گئے، وہ چوری ہو گئے کوئی، تو جناب امیر نے دوبارہ پھر اس کو لکھا، اس طرح سے بہرحال مختلف جگہوں پہ یہ لے جائے گئے، اور آج بھی اس زمانے کے نسخے موجود ہیں، یعنی صرف 400 600 800 سال پرانے قرآن کریم کے نسخے نہیں، بلکہ خود 1200 1300 1400 سال پرانے نسخے موجود ہیں، اور وہ وہی قرآن ہے جو آج موجود ہے۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ ان کا قرآن، ان کی کتاب آج تک موجود ہے۔ اب یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے جب دوسری کتابیں بھی اللہ ہی نے نازل کی تھی، توریت، زبور اور انجیل، تو وہ کتابیں کیوں باقی نہیں رہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ کتابیں معجزے کے طور پہ ان انبیاء کو نہیں عطا کی تھی، یعنی اللہ نے ان کتابوں کو معجزے کے طور پہ نازل نہیں کیا تھا، قرآن کریم کو معجزے کے طور پہ نازل کیا، وہ کتابیں معجزہ نہیں تھیں۔ Those books were not miracles۔ پہلی بات کہ وہ زندہ معجزے نہیں تھے، ان انبیاء کے جناب موسیٰ کا معجزہ توریت نہیں تھا، بلکہ ان کا ید بیضاء اور ان کا عصا تھا۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ دم عیسیٰ تھا، ان کی انجیل نہیں تھی۔ جناب داؤد کا معجزہ ان کی زبور نہیں تھی، بلکہ ان کے ہاتھ میں لوہے کا موم ہو جانا تھا، یا اور ان کے معجزات تھے، ان کی آواز، یعنی بہترین خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے زبور کی۔ تو یہ ان کی کتابیں، ان انبیاء کی کتابیں، ان کے معجزات نہیں تھے۔ اب قرآن کریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزے کے طور پہ نازل کیا، اور زندہ معجزہ ہے، کیونکہ رسول خدا کی رسالت و نبوت قیامت تک جاری ہے، اس لیے یہ کتاب بھی قیامت تک جاری رہے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ان گزشتہ کتابوں کے احکام منسوخ ہونے والے تھے، اور قرآن ناسخ ہے۔ تمام بقیہ کتابیں، تمام بقیہ جو شریعتیں ہیں، شرائع ہیں، وہ سب منسوخ ہیں، اور قرآن ناسخ ہے۔ قرآن کے احکام قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، قرآن کی آیات قیامت تک کے لیے۔ تو وہ کتابیں کیونکہ منسوخ ہونے والی تھی، اس لیے بھی اللہ نے ان کتابوں کو معجزے کے طور پہ نہیں بھیجا، لیکن قرآن کریم کو معجزے کے طور پہ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اس لیے قرآن جو ہے وہ آج تک باقی ہے، اور یہ زندہ معجزہ ہے، اور اسی لیے یہ تبدیل نہیں ہوا، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ دلیل قرآن کریم سے یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کے 114 سورے ہیں، 114 سوروں میں زیادہ تر سورے جو ہیں وہ مکی ہیں، اور رسول خدا مکے میں رہے پہلے، پھر بعد میں ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ تو مکے میں لیکن نازل ہونے والے جو ہیں زیادہ تر سورے وہ مختصر سورے تھے، کیونکہ وہ اعجاز کے طور پہ پیش کیے جا رہے تھے۔ اس کے اندر کچھ بیان تھا توحید، اور اس کے اندر معاد، قیامت، خود رسالت، تو اس میں زیادہ تر احکام نہیں ہیں، بلکہ وہ جو ہیں اعجاز قرآن کو اللہ نے مشرکین کے لیے ثابت کرنا تھا، تو اس کے اندر پیغام مختلف طرح کا ہے۔ وہ سورے جو ہیں مکی سورے ہیں۔ پھر اور کل تعداد مکی سوروں کی جو ہے وہ ہے 86۔ مختلف آراء ہیں اس میں علماء کی، لیکن زیادہ تر سورے جو ہیں وہ مکی ہیں، اور 86 سوروں کو مکی کہا گیا۔ مکے میں نازل ہونے والے سورے 86 ہیں، 86، اور 28 سورے جو ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئے۔ 28 اور 86 کو اگر جمع کریں تو بنتے ہیں 114۔ 20 سوروں پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوئے، اور 82 سوروں پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئے۔ تو 20 اور 82 جو ہیں وہ 102 بن جاتے ہیں۔ 12 سوروں پہ اختلاف ہے، 12 سوروں پہ، کہ بھئی یہ سورے جو ہیں کچھ کہتے ہیں یہ مکے میں نازل ہوئے، کچھ کہتے ہیں مدینے میں نازل ہوئے۔ بہرحال ہمارے علماء نے 86 سوروں کو، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے علماء نے جو مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے 86 سوروں کو مکی سورے لکھا ہے، مکے میں نازل ہوئے، اور 28 سورے مدینے میں نازل ہوئے۔ 28 chapters of the Holy Quran were revealed in Medina and 86 chapters were revealed in Makkah۔ اب سورہ یاسین مکی سوروں میں سے ہے، وہ سورے جو مکے میں نازل ہوئے ان میں سے ایک سورہ ہے سورہ یاسین۔ بہرحال جیسے جن سوروں پہ اختلاف ہے ان میں سے سورہ فاتحہ ہے، کچھ علماء نے لکھا ہے یہ مکے میں نازل ہوا، کچھ نے لکھا ہے یہ مدینے میں نازل ہوا۔ شیعہ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ابتدائی سوروں میں سے ہے، جو سب سے پہلے سورہ نازل ہوا سورہ علق، پہلا سورہ نازل ہوا، اس کے بعد جو پہلا سورہ نازل ہوا وہ سورہ فاتحہ۔ مرحوم آیت اللہ خوئی نے البیان فی تفسیر القرآن کے اندر یہ بھی نظریہ لکھا ہے، آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم الخوئی نے، کہ یہ سورہ شاید 2 مرتبہ نازل ہوا، اسی لیے یہ سورہ فاتحہ یعنی اسی لیے اس کو ہر نماز میں 2 مرتبہ تلاوت کیا جاتا ہے، یا شاید اسی لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ 2 مرتبہ 7 آیا، سبع مثانی 7 دہرائے ہوئے، یعنی 2 دفعہ جو ہیں یہ نازل ہوا، اس لیے مکے میں اور مدینے میں، اس لیے اس کو تو بہرحال اب سورہ فاتحہ سے کے متعلق ہماری بحث نہیں ہے، تو سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کی 83 آیات ہیں، 83 آیات ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اور میں اس کی فضیلت سے متعلق بہت سے جو ہیں وہ یہ احادیث ہیں، میں صرف چند احادیث پیش کروں گا۔ یوں تو میں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں مختلف تفسیروں کے نام بھی لیتا رہوں گا، اور ان کے بہرحال کوشش کروں گا کہ آرام سے بات کروں، اور ان کے جو تفاسیر کے نام لوں گا وہ تفاسیر آپ کو دکھاتا بھی رہوں۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ جب آپ اپنی لائبریری میں بیٹھے ہیں تو آرام سے تھوڑا رفتار کم کریں، اور آپ مشکل اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں، تو میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ آج آسان بناؤں، اگر ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجی استعمال ہو تو وہ کہتے ہیں اس کو ترجمہ کر دیں۔ تیسرا یہ تھا بہت سے لوگوں کا بھی کتابوں کے نام آپ جو ہیں وہ دکھاتے رہیں کتابیں، تو میں بہرحال یہ ہے تفسیر مجمع البیان، اس کی جلد نمبر 8، یہ بہت بڑے ہمارے مفسر ہیں امین الاسلام ابو علی فضل ابن حسن الطبری، یہ 6 صدی ہجری کے 6 ہجری کے یعنی 6 سینچری اسلامک سینچری، 800 سال پہلے، 800 ایئرس بیک انہوں نے 800 سال پہلے یہ تفسیر لکھی ہے۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے کئی مقدمے ہیں، اس میں سے مقدمے میں لکھا ہے، ان دا پریفیس انہوں نے لکھا ہے کہ میں جو ہے وہ ان کو سختہ ہو گیا تھا، سختہ قلبی یعنی دل بند ہو گیا، تو بہت سے لوگ سمجھے مر گئے ہیں، انتقال کر گئے، اور ان کو غسل و کفن دے کے دفنا دیا گیا۔ پھر انہوں نے ان کو جب دفنا دیا گیا تو قبر میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ بہرحال اپنی زندگی میں ایک آدمی کو دیکھتے تھے بار بار کہ وہ کفن چراتا ہے، اس کو انہوں نے پکڑا، ایک دفعہ دیکھا کہ بھئی یہ کفن چراتا، اس کو تنبیہ کی، اس کو کہا کہ توبہ کرو، اس کو کہا کہ بھئی یہ
گناہان کبیرہ میں ہے، لوگ جو ہیں وہ بغیر لباس کے قیامت میں محشور ہوں گے تمہاری وجہ سے، اور بہرحال اس کو ڈرایا، اور دیکھا کہ اسے پھر بھی اثر نہیں ہوا، کہا کہ ٹھیک ہے بھی دیکھو میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، میرا کفن مت چرانا، کفن کے پیسے مجھ سے لے لو۔ بہرحال تو پھر بھی کہتے ہیں کہ جب میں قبر میں میری آنکھ کھل گئی، سکتہ جو ہے وہ سکتے سے باہر آ گئی، سکتہ قلبی سے یعنی، اور پھر کہا کہ پروردگارہ، میں یعنی پریشان ہوئے کہ میں قبر میں ہوں، تو کہا کہ پروردگارہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس قبر سے صحیح و سالم نکال دیا، کیونکہ وہ قبر میں تھے تو وہ قبر میں انسان گھٹ گھٹ کے مر جاتے، اگر دوبارہ تو نے مجھے زندگی دی تو میں پھر تیرے کلام کی، تیرے قرآن کی ایک تفسیر لکھوں گا محنت کر کے۔ تو انہوں نے تفسیر لکھی، انہوں نے بہرحال 3 تفاسیر لکھی پھر۔ ایک تفصیلی ہے مجمع البیان، جو سب سے زیادہ مشہور ہے، مجمع البیان، بیان فی تفسیر القرآن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن۔ بیان کہتے ہیں، جیسے آپ اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کو کھول کے پیش کرنا، اور تو یہ جو ہے تفسیر قرآن میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور جوامع الجامع بھی ان کی تفسیر ہے، 2 جلدوں میں ہے، اس کو خلاصہ ہے، اور ایک اور بھی تفسیر ہے ان کی۔ تو یہ مجمع البیان ان کی سب سے مشہور اور سب سے بڑی تفسیر ہے، جو 10 جلدوں میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بہرحال پھر اتنے میں وہی کفن چور، اس نے جو ہے ان کا کفن نکالنے کے لیے ایک تھوڑا سا سوراخ کیا، اور ان کا کفن کھینچ رہا تھا کہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بھئی میں، تو وہ ڈر گیا، وہ سمجھا کہ بھئی عالم ہے، شاید انہوں نے مجھے مرنے کے بعد جو ہے روک لیا، انہوں نے کہا کہ میں زندہ ہوں، مجھے کھولو، میں تمہیں جو ہے وہ پیسے دوں گا، اور بھی زیادہ پیسے دوں گا، مجھے قبر سے نکالو۔ انہوں نے بہرحال اس نے قبر کھودی کفن چور نے ان کی، اور یہ نکلے، پھر گھر جا رہے تھے، سب لوگ دیکھنے لگے تاجو یہ بھی آدمی کفن پہنے ہوئے کون جا رہا ہے، تو بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر کا نام رکھا مجمع البیان۔ یہ اپنی تفسیر کے مقدمے میں انہوں نے پہلی جلد میں لکھا، اس میں انہوں نے احادیث لکھی ہیں، میں وہ احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ یاسین کی فضیلت کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات بھی کوشش کریں گے آج لیں، لیکن سورہ یاسین کی جو ہے وہ فضیلت میں، فضائل میں انہوں نے لکھا، میں تفسیر پیش کر رہا تھا، میں نے شروع کر دی تھی کل تفسیر، لیکن تھوڑا سا میں اس کو اور پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ مجمع البیان کے شروع میں انہوں نے کہا کہ یہ سورہ مکی ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ صرف ایک اس کی آیت ہے وہ مدنی ہے، باقی ساری کی ساری مکی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تو یہ جو ہے آیت وہ کہتے ہیں مدنی، باقی سب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پورا کا پورا سورہ مکیۃ عند الجمیع، سب اس پہ متفق ہیں کہ سورہ یاسین مکی سوروں میں سے ہے، سورہ مکے میں نازل ہوا، اور اس پہ دلیلیں بھی ہیں، میں انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا۔ تو ابی ابن کعب سے انہوں نے روایت کی ہے، من قرأ سورۃ یاسین یرید بہا وجہ اللہ عز وجل غفر اللہ لہ، جو بھی سورہ یاسین کو خدا کی خاطر تلاوت کرے، یعنی صرف سوا اللہ کو چاہنے کی خاطر، ریاکاری نہ ہو اس میں، تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ 12 مرہ، اور اسے قرآن کریم کی تلاوت کا اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے 12 مرتبہ قرآن کو پڑھا ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھیں تو 2/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، 2/3 آف دا قرآن کی ریسیٹیشن کا آپ کو ثواب ملتا ہے اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ قل هو اللہ احد، تو 1/3 1/3 آف دا قرآن کی آپ کو ریسیٹیشن کا ثواب ملتا ہے، اسی لیے فاتحہ اخلاص پڑھیں تو دونوں ملا کے تو کمپلیٹ قرآن کی ریسیٹیشن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کریں تو 12 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ وَأَيُّمَ مَرِيضٍ قُرِئَتْ عِندَهُ سورۃ یاسین نزل علیہ بعدد کل حرف منها 10 املاک، اگر کسی بھی مریض کے سرحانے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو 10 فرشتے جو ہیں، ہر عدد کے عوض 10 فرشتے جو ہے اس مریض پہ نازل ہوتے ہیں، یقومون بین یدیہ صفوفاً، جو اس کے سامنے صفیں باندھ کے کھڑے جاتے ہیں، ہر حرف کے بدلے، بکل حرف، سورہ یاسین کے ہر حرف کے، یاسین 2 حرف، والقرآن الحکیم، اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے اندر کئی حروف ہیں، اب 83 آیات کے اندر آپ لگا لیں تو کئی ہزار حروف ہیں، ہر حرف کے عوض 10 فرشتے نازل ہوں گے جو اس کے سامنے صفے باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، یستغفرون اللہ، جو اس کے لیے استغفار کریں گے، وَيَشْهَدُونَ قَبْضَهُ، جو اس کے موت کے جو ہے وہ شاہد ہوں گے، وَيَتْبَعُونَ جَنَازَتَهُ، جو اس کے جنازے کے پیچھے چلیں گے، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، اور اس کے جنازہ پڑھیں گے، اس کے جنازے میں شریک ہوں گے، وَيَشْهَدُونَ دَفْنَهُ، اور اس کے دفن کے شاہد بنیں گے، وَأَيُّمَ مَرِيضٍ قَرَأَهَا وَهُوَ فِي سَكْرَاتِ الْمَوْتِ، وَأَيُّمَا، اگر کسی بھی مریض کو سکرات موت کے وقت اس کے سامنے سے سورہ یاسین پڑھی جائے، جیسے مستحب ہے چند سورہ جن کی تلاوت موت کے وقت جو ہے پڑھنا مستحب ہے، سورہ یاسین اگر کوئی مر رہا ہے تو اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سکرات موت یعنی اس کی جان کنی کی جو حالت ہے
اس میں آسانی آئے گی. سورہ صافات کی تلاوت 2 سوروں کی مستحب ہے, آیت الکرسی کی, تو جو بھی آپ کو یا سورہ فاتحہ وغیرہ کی, لیکن خاص طور سے تاکید ہے سورہ یاسین کو موت کے وقت جو ہے مردے پہ پڑھا جائے. تو کیا ہوگا؟ اور قرأت عندہ, یا وہ پڑھے, خود مریض پڑھے یا اس کے پاس, کیونکہ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت طاقت ہی نہیں ہوتی, وہ جان کرنے کی حالت میں بالکل بولا نہیں جاتا. تو اگر کوئی اس کے پاس تلاوت کرے, جاءہ رضوان خازن الجنت بشربت من شراب الجنت, جنت کے جو دربان ہیں حضرت رضوان ہے, فرشتے کا نام رضوان جنت کہا جاتا ہے, اب مشہور رضوان جنت, یعنی جو جن کے پاس جنت کی چابیاں ہیں, خازن جنت جنہیں کہا جاتا ہے, جن کے پاس جنت کی چابیاں, ان فرشتے کا نام ہے رضوان. اور جن کے پاس جہنم کی چابیاں جو فرشتہ, ان کا نام ہے مالک. تو رضوان جنت خود جنت سے اس کے لیے ایک شربت لے کے آئیں گے, فسقاہ ایاہ, اور مردے کو وہ خود وہ شربت پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے, وہو علی فراشہی, اور ان کو ان کے اسی بستر مر کے اوپر, فیشربو فیموتو ریان ویبعثو ریان. اور کہتے ہیں کہ یعنی جب ان کو پلا دیں گے تو اس کے بعد جو مرنے والا ہوگا اس کو پیاس نہیں لگی, وہ ریان یعنی کہتے ہیں جو پیاسا نہ ہو, یعنی جس کی پیاس بجھ گئی ہو, اور جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تب بھی وہ بالکل ایسے ہوں گے جیسے وہ پانی پی رکھا ہے انہوں نے. ولا یحتاج الی حوض من حیاض الانبیاء, اور اسے کبھی بھی وہ ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ وہ حوض سے کسی انبیاء کے پاس جا کے پانی پی, حتی یدخل الجنت وہو ریان, یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, اور جنت میں بھی وہ پیاسا نہیں جائے گا, بلکہ جس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے گی. جیسے مردوں کو اکثر مومنین دعوت دیتے, مولانا آج ہماری والدہ جو ہے انتقال ہونے والا ہے, یا والد کا انتقال ہو رہا ہے, جو ہسپتال میں ہیں, تو یاسین عموماً جا کے ہم پڑھ دیتے ہیں. بہرحال یعنی اس کے بے انتہا فضائل ہیں. دیکھیں سارے اب احادیث نہیں پڑھ سکتا ہوں میں, صرف میں نے وعدہ کیا تھا کہ چند احادیث کی جلدی تلاوت کر دوں گا اس کی فضیلت میں. اور بہرحال بعض جگہوں پہ روایت میں ہے, من قرأہا عدلت لہو 20 حجہ, جو بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے 20 حج کا ثواب ملے گا. ومن سمعہا عدلت لہو 1000 دینار فی سبیل اللہ, اور جو خود تلاوت نہیں کر سکتا, نہیں پڑھ سکتا, نہیں پڑھا, اس نے صرف سنا ہے, جو سنتا ہے, جو کوئی اور تلاوت کرے سنے گا, سننے والے کو 1000 دینار سونے کی اشرفیاں, 1000 گولڈ کوائنز اللہ کی راہ میں, 1000 دینار اللہ اشرفیاں سونے کی راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا سورہ یاسین کی تلاوت میں. ومن کتبہا ثم شربہا ادخلت جوفہ 1000 دوا, اور جو لکھے سورہ یاسین, عموماً مستحب ہے کہ مریض کو سورہ یاسین لکھ کے پلائیں. زعفران کا قلم, یعنی زعفران جو ہے بنا لیں, زعفران پانی میں ڈبو دیتے نا, تو اس زعفران, تو اس میں قلم ڈبوتے جائیں اور اس کو لکھیں سورہ یاسین. تو اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو پلیس دی واولز, یعنی فتح زمہ کسرہ زبر زیر پیش نہ لگائیں, صرف یاسین لکھتے جائیں. پورا سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین قلم سے لکھیں, پورا کا پورا. ایک عموماً عام طور سے پلیٹ میں لکھا جاتا ہے, پلیٹ میں لکھیں یاسین کو, پوری سورہ یاسین قلم سے یعنی زعفران کے پانی سے لکھیں, اور اس کو پھر جو ہے دھو لیں, اس میں پانی ڈال لیں, وہ سارا کا سارا پانی سورہ یاسین کا ہے, وہ دھلی ہوئی ہے, وہ پانی مریض کو پلا دیں. تو 1000 جو ہے وہ اس کے بطن میں شفا داخل ہوگی, دوا داخل ہوگی, یعنی اس کے 1000 آپ نے علاج کر دیے. سورہ یاسین کا پینے والا, اس کا 1000 علاج آپ نے دیا. 1000 نور, 1000 نور اس کے بطن میں داخل ہو جب وہ پانی پیے گا. وَأَلْفَ یقین, 1000 یقین کی منزلیں وہ طے کر لے گا, 1000 یقین اس میں داخل ہوں گے. وَأَلْفَ برکتین, 1000 برکتیں اس کے جسم میں داخل ہو جائیں گی. وَأَلْفَ رحمتین, 1000 رحمتیں اس کے جسم میں داخل ہوں گی. وَنَزَعَتْ عَنْهُ كُلُّ دَاءٍ وَعِلَّةٍ, اور اس سے یعنی ہر بیماری, ہر جو ہے وہ علت کہتے ہیں, بیماری کو ہی کہتے ہیں, دائن و علتن, یعنی کوئی بیماری پریشانی, 1000 بیماریاں اس سے دور ہو جائیں گی, یہ سورہ یاسین کو دھو کے پی لے گا. یہ حدیث جو ہے بہت ضروری ہے. یہ دونوں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے. انس بن مالک, یعنی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین, ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, اور قرآن کا جو دل ہے, قلب ہے, وہ سورہ یاسین ہے. Everything has a heart and the heart of the Holy Quran is یاسین. یہ جو ہے وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین
خفف عنہم یومئذ وکان لہ بعدد من فیہا حسنات. یعنی جو بھی مسلمانوں کے قبرستان میں داخل ہو اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دے گا اور ہر عدد کے عوض جو ہے انہیں حسنات لکھے گا. تو بہرحال سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا. سورہ یاسین قلب قرآن ہے. ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قلب ہے، اور قرآن کے قلب کا نام یاسین ہے. کیوں قرآن کا قلب ہے؟ کیونکہ اس میں توحید بھی ہے، اس میں معاد ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں دنیا کے متعلق ہدایت ہے، اس میں امامت کا تذکرہ ہے، اس میں قرآن کی قسم ہے، اس میں یعنی تمام پورے قرآن کا اگر آپ نے نچوڑ دیکھنا ہے تو آپ سورہ یاسین میں دیکھ لیں. تو پورے کے پورے دنیا کے کلام کا قلب، دل سورہ یاسین ہے، اور پورے وجود کا قلب، پوری دنیا کے وجود کا قلب رسول خدا. اسی لیے اس کا نام ہے سورہ یاسین، رسول خدا پہ نام ہے. کہ جیسے یہاں پہ بھی روایت موجود ہے حضرت محمد ابن مسلم سے، جو امام صادق علیہ السلام کے، امام باقر علیہ السلام کے اور امام صادق دونوں کے شاگرد ہیں. امام باقر علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی ہے کہ اِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ اثنا عشرہ اسما، رسول خدا کے 12 نام ہیں رسول خدا کے. خمسۃ منہا فی القرآن، اور قرآن میں کریم میں اللہ نے ان میں سے 5 کا ذکر کیا، محمد و احمد و عبداللہ و یاسین و نون. قرآن میں محمد، احمد، عبداللہ، یاسین اور نون صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کے نام آئے ہیں. تو بہرحال سورہ یاسین رسول خدا کے نام پہ. بہت سے لوگوں نے سوال کیا، کل آپ نے کہا تھا یاسین تو یہاں پہ یہ رسول خدا سے مراد ہیں، تو آیا اہل بیت مراد نہیں ہے؟ نہیں، اسی لیے سلام علی الیاسین جیسے سورہ صافات میں ہے تو بہت سے لوگوں نے پڑھا اس کو آل یاسین. سلام علی آل یاسین، یاسین کی آل پہ سلام ہو. اسی طرح سے زیارت آل یاسین آئی ہے ائمہ علیہ السلام سے، زیارت آل یاسین ہے. تو یہ رسول خدا کے ناموں میں سے ایک نام یاسین ہے، اور آل یاسین رسول خدا کی آل پاک ہے. بہرحال تو یہ بہرحال اس سورہ کے بے انتہا فضائل. پورے وجود جو ہے اس کے قلب اور دل کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلام کا جو قلب ہے وہ ہے قرآن، اور قرآن کا جو قلب ہے، دل ہے، وہ ہے سورہ یاسین. اور سورہ یاسین کا دل کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. یہ آیت نمبر 58 جو ہے وہ ظاہراً یہ 58ویں آیت ہے سورہ یاسین کی، جس کو جو ہے 58ویں آیت 58، آیت نمبر 58، اسے کہا گیا ہے سورہ یاسین کا دل. سلام قولا من رب الرحیم، یعنی اللہ جو جنت میں جانے والے ہیں انہیں اللہ بھی سلام کہے گا. تو بہرحال ایک تفصیلی روایت ہے، میں اس کو بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کے فضائل میں سورہ یاسین کے. اس کو بھی سن لیجئے. یہ حضرت ابو بصیر سے ہے. یہ بھی 5ویں اور 6ٹھے امام دونوں کے شاگرد ہیں حضرت ابو بصیر. بہت سے جو ہیں وہ بہت جلیل القدر اصحاب ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے. ان میں سے حضرت ابو بصیر بہت بڑا نام ہے. محمد بن مسلم، حضرت زرارہ، یہ جو ہیں حضرت حمران، یہ بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب اہل بیت ہیں. انہوں نے بے انتہا روایات نقل کی. حضرت ابو بصیر نے روایت کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین. ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کے دل کا نام سورہ یاسین ہے. فمن قرأ یاسین فی نہارہ قبل ان یمسی کان فی نہارہ من المحفوظین والمرزوقین حتی یمسی. جو بھی دن میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا شام ہونے سے پہلے تو پورا دن جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اور اللہ اس کو رزق دے گا، اس کو محفوظ بھی رکھے گا اور اس کے لیے رزق کا بندوبست کرے گا. ومن قرأها فی لیلہ، جو بھی رات میں تلاوت کرے گا، جب رات ہو جائے تو تلاوت کرے سورہ یاسین کی. قبل ان ینام، سونے سے پہلے. وکل بہ الف ملک یحفظونہ من کل شیطان رجیم، 1000 فرشتوں کو اللہ اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ معمور کر دے گا، وکیل کر دے گا، موکل کر دے گا. موکل آ جائیں گے اس کے لیے 1000 فرشتے جو اس کو ہر شیطان سے بچائیں گے. ومن کل آفت، اور ہر آفت سے اسے بچائیں گے یہ فرشتے، جو 1000 فرشتے اللہ اس پہ موکل کرے گا. وَإِن مَاتَ فِي نَوْمِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اگر وہ اسی نیند میں مر گیا، جب اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور سو گیا اور اس کے بعد اسی نیند میں وہ انتقال کر گیا، تو اللہ اس مرنے والے کو جنت میں لے کے جائے گا. وَحَضَرَ غُسْلَهُ 30,000 ملک، اور 30,000 فرشتے اس کے غسل میں
شریک ہوں گے اسے غسل دینے کے لیے. کلہم یستغفرون لہ، اور ہر فرشتہ، 30,000 جو فرشتے آئیں گے ہر فرشتہ اس کے لیے استغفار کرے گا. وَيُشَيِّعُونَهُ إِلَىٰ قَبْرِهِ بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُ، اور وہ تمام فرشتے اس کے تشییع جنازہ میں شریک ہوں گے، اس کی قبر تک جائیں گے اور اس کے لیے استغفار کریں گے. فَإِذَا أُدْخِلَ لَحْدَهُ كَانُوا فِي جَوْفِ قَبْرِهِ يَعْبُدُونَ اللَّهَ، اور جب اس کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو وہ فرشتے اس کی قبر کے یعنی چاروں طرف اس کی قبر میں آ جائیں گے، اس کی قبر کے اندر ہوں گے، فی جوف قبر ہی، اس کی قبر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور عبادت کریں گے، اور ساری عبادت کا ثواب اس مرنے والے کو ملے گا. وَثَوَابَ عِبَادَتِهِمْ لَهُ، اور اس کی عبادت، ان سارے فرشتوں کی عبادت کا ثواب اس مرحوم کو ملے گا. وَفُسِحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ وَأَمِنَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ، اور یعنی وہ اللہ کے عذاب سے، ضغط قبر جو فشار قبر ہوتا ہے اس سے بھی بچے گا. وَلَمْ يَزَلْ لَهُ فِي قَبْرِهِ نُورٌ سَاطِعٌ إِلَىٰ عِنَانِ السَّمَاءِ إِلَىٰ أَن يَخْرِجَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر سے ایک نور نکلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو قبر سے روز قیامت اٹھایا جائے گا، اور وہ فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قبر سے اس کو اٹھائے گا. فَإِذَا أَخْرَجَهُ لَمْ تَزِلْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ مَعَهُ يُشَيِّعُونَهُ، تو وہ فرشتے اس کے ساتھ اس کی قبر سے نکلیں گے اور اس کو لے کے جائیں گے. وَيُحَدِّثُونَهُ، اور اس سے کلام کرتے رہیں گے، اس سے باتیں کریں گے. وَيَضْحَكُونَ فِي وَجْهِهِ، اور اس کے سامنے ہنسیں گے، مسکرائیں گے تاکہ اسے جہنم کا خوف محسوس نہ ہو. وَيُبَشِّرُونَهُ بِكُلِّ خَيْرٍ، اور اس کو خیر کی بشارت دیں گے اللہ کی طرف سے. حَتَّى يُجَوِّزُوا بِهِ الصِّرَاطَ، یہاں تک کہ صراط والمیزان، اور میزان پہ اس کو پار کروائیں گے. وَيُوقِفُوهُ مِنَ اللَّهِ مَوْقِفًا لَا يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ خلق اقرب منہ الی ملائکۃ اللہ المقربون، اور وہ اس کو مقام اللہ کے نزدیک ملے گا جو اللہ کے قریبی ترین بندوں کو ملتا ہے. وانبیاء المرسلون، جو اللہ کے مرسلین بندوں کو. وہو مع النبیین واقف بین یدی اللہ، وہ اللہ کے جو ہے وہ امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا، پاس کھڑا ہوگا. لا یحزن، بلکہ واقف بین یدی اللہ ہے، تو سات انبیاء کی جو ہے وہ کھڑا ہوگا. وَلَا يَحْزُنُ مَعَ مَنْ يَحْزَنُ، اور اس کو کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا روز قیامت، کیونکہ اس نے سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اس کی موت ہوئی تھی. وَلَا يَحْتَمُّ مَعَ مَنْ يَحْتَمُّ وَلَا يَجْزَعُ مَعَ مَنْ يَجْزَعُ، یہ نہ اس کو ہم و غم ہوگا، نہ ہی کوئی خوف و خطر ہوگا روز قیامت. جزا یعنی غم منانا اور خوف کرنا. ثم يقول له الرب تعالی، بس یہ میں آخری انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کہے گا اشفع عبدی وشفعک فی جمیع ما تشفع، اے میرے بندے تو بھی شفاعت کر، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کا ماننے والا، قرآن کا پڑھنے والا بندہ روز قیامت وہ بھی شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. وَسَلْنِ عَبْدِي اُعْطِكَ جَمِيعَ مَا تَسْأَلُ، اور مجھ سے مانگ جو تو مانگے گا میں تجھے ہر وہ چیز جو تو مانگے گا دوں گا، عطا کروں گا. فَيَسْأَلُ فَيُعْطَى، اور وہ مانگے گا اور وہ اس کو عطا کیا جائے گا. فَيَشْفَعْ فَيُشَفَّعْ، وہ شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. وَلَا يُحَاسَبُ فِي مَنْ يُحَاسَبُ، اور اس کا ویسا حساب کتاب نہیں ہوگا جیسا دوسروں کا. وَلَا يُذَلُّ مَنْ يَذَلُّ، نہ اس کی تذلیل ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو روز قیامت جو ہے ان کے نام اعمال کھول کے بہت زیادہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے کون کون سے گناہ کیے. وَلَا يُبَكِّتْ بِخَطِيئَتِهِ، اور نہ ہی وہ روئے گا اپنے گناہوں پہ. وَلَا بِشَيْءٍ مِّن سُوءِ عَمَلِهِ، اور وہ اپنے گناہوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہوگا. وَيُعْطِ كِتَابَهُ مَنشُورًا، اور اس کی کتاب جو اس کو کھول کے دی جائے گی، نامہ اعمال، یعنی کتاب یہ ہم نامہ اعمال. فَيَقُولُ النَّاسُ بِأَجْمَعِهِمْ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ لِهَذَا الْعَبْدِ خَطِيئَةً وَاحِدَةً، کہ جب وہ روز قیامت اپنی کتاب جب کھولے گا، لوگوں کے سامنے کھولی جائے گی، تو اس میں کوئی بھی گناہ یا غلطی گناہ نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ سورہ یاسین پڑھ کے سویا ہوگا اور اسی میں اس کی موت ہو گئی ہوگی. امام صادق علیہ السلام نے یہاں پہ بہت زیادہ اس کے فضائل بیان کی ہیں سورہ یاسین کے. اس کی جو ہیں وہ 83 آیات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یاسین کو شروع کیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آپ کے سامنے مختصر سی تفسیر پیش کریں گے. انشاءاللہ اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سوالوں کے جواب بھی دیں گے. تو بہرحال اس کے بے انتہا جہاں فضائل ہیں وہاں پہ اس کی تفسیر ہم پیش کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے مختصر سے آپ کے سامنے تفسیر پیش کی تھی بسم اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے 9 معانی آپ کے سامنے پیش کیے تھے بائے بسم اللہ کے. کل کا درس آپ سن لیجئے گا، اس میں بائے بسم اللہ کے 9 معانی کہ جن میں سے 2 ممکن ہیں بسم اللہ میں. ایک ہے استعانت کے معنی میں، دوسرا ہے ابتدا کے معنی میں.
یعنی استعانت یعنی مدد مانگتا ہوں، یعنی مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ اکثر لوگوں نے لکھا کہ مدد اللہ کے نام سے۔ تو شیخ طوسی نے اپنی التبیان فی تفسیر القرآن، وہ بھی 10 جلدوں میں تفسیر ہے، اس کے جلد نمبر 1 میں شیخ طوسی نے ایک بحث کی ہے، اور فاتحہ کی تفسیر میں با بسم اللہ کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ اسم اور مسمہ کی جو بحث ہے، جو قدیمی بحث ہے، جو آج تک باقی ہے، منطق اور فلسفے کی روح سے ایک متکلمین کے درمیان میں بحث ہے کہ اسم عین مسمہ نہیں ہے۔ میں کسی مجلس میں اس کو پڑھ چکا ہوں، لیکن بہرحال سورہ یاسین کی تفسیر میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اسم عین مسمہ نہیں ہے، مسمہ یعنی جس کا نام ہے، اسم ہے مسمہ، the named، and اسم یعنی the name۔ اسم عین مسمہ نہیں ہے، اسم غیر مسمہ ہے، یعنی اسم اور مسمہ مساوی نہیں ہے، بلکہ اسم اور مسمہ الگ الگ ہے۔ اب یہ پرانی قدیمی ترین بحث ہے، اس پہ بہت سے لوگوں نے دلیل دی ہیں، بہت سے جو ہے مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اسم عین مسمہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ، تو یعنی یہ لفظ اللہ، اللہ ہی ہے، وجود، یعنی یہی لفظ جو ہے وہ اللہ عین مسمہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اسم غیر مسمہ ہے۔ پھر سب نے اپنی اپنی دلیلیں دی ہیں، میں اب اس کے تفصیل میں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں گا۔ اگر اسم عین مسمہ ہوتا تو جب ہم کہتے ہیں نا آگ، آگ کہنے سے زبان جل جاتی، لیکن زبان نہیں جلتی آگ کہنے سے، تو اس کا مطلب ہے اسم عین مسمہ نہیں ہے۔ اگر عین مسمہ ہوتا تو پھر زبان جل جاتی، تو بہرحال اسم عین مسمہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، عین مسمہ ہے، بہت سے مسلمان، بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ وہ اس کی دلیل دیتے کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا حلوہ، تو منہ میں پانی آنے لگتا۔ بھئی یہ منہ میں پانی آنا دلیل نہیں ہے کہ اسم عین مسمہ ہے۔ اگر حلوہ کہنے سے منہ میں حلوہ آ جاتا تو اسم عین مسمہ ہوتا۔ یہ پانی آنا جو ہے وہ منہ میں اسم عین مسمہ نہیں ہے، پانی آتا ہے، حلوہ نہیں آتا۔ آگ، لفظ آگ، نار، آگ کو کہتے ہیں عربی میں نار۔ آج سے ہم نام بدل دیں، آگ کا نام رکھ دیں پانی، تب بھی وہ بھڑکتی رہے گی، تب بھی جلائے گی، نام بدل جائے گا لیکن مسمہ وہی رہے گا، تو اسم عین مسمہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ تو کہتے ہیں یہ نام سے یعنی اللہ ہی سے مدد ہے، نہیں، اللہ کے نام سے۔ اسم اور ہے، مسمہ اور ہے۔ اگر مدد اللہ سے ہوتی تو پھر غیر اللہ سے مدد مانگنا آپ کہہ سکتے تھے بدعت۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت نہیں، اسم عین مسمہ نہیں ہے، اسم غیر مسمہ، اسم اور ہے، مسمہ اور ہے۔ تو یہاں مدد اللہ کے نام سے ہے، اس لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، اور ویسے بھی قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر سے اور صلاۃ یعنی نماز سے مدد مانگو۔ تو یہ یہاں پہ غیر اللہ سے مدد کے لیے تذکرہ موجود ہے، کیونکہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، شرک نہیں، شرک نہیں ہے اگر وہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے اللہ کے نبی یا امام ہوں، یا اس کے نمائندے ہوں، یا حجت ہوں، یا اس کے بنائے ہوئے بندے ہوں، تو پھر شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہے کہ جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں، یعنی کہ ہم نے خود ہی اپنے ہاتھ سے بت بنا لیا اور بت کو کہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچانے والا شفیع ہے، یا ہمارا جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ نہیں، ہم اپنے پاس سے خود بنا کے نہ مانگیں، بلکہ اللہ کے بنائے ہوں سے مدد مانگیں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے حبیب خدا کو بنایا ہے مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ، میں نے بنایا علی مرتضیٰ کو اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ، میں نے بنایا ہے محمد والے محمد علیہ السلام کو اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ، تو اس لیے ان سے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے، بلکہ عین عبادت ہے۔ اتقوا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو بہرحال اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، با یعنی مدد اللہ کے نام سے۔
تو یہاں پہ 5 حروف با جو ہے وہ استعانت کے لیے ہے، اسم اللہ کا نام، یعنی یہاں پہ نام مراد ہے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، کثرت استعمال کے سے الف گر گیا۔ لیکن اقرأ باسم ربک الذی خلق سورہ علق کے اندر جب آیا تو باسم، کیونکہ وہاں پہ ایک ہی دفعہ آیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار قرآن میں آتا ہے، تو اسم کا الف گر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ رحمان اللہ جو ہے اللہ کا نام ہے، علم ہے، علم اس میں علم ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ ہے الہ، تو یہ ہم کالز بھی علم ہے، علم اس میں علم ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ ہے الہ، تو یہ ہم کالز بھی لوگوں نے کہا یہ ہے الہ، تو یہ ہم کالز بھی الہ، تو یہ ہم کالز بھی مومنوں ماہ رمضان مبارک ہو سب کو، مومنوں ماہ رمضان مبارک ہو سب کو، رحمتوں کا نزول مبارک ہو سب کو، رحمتوں کا نزول مبارک ہو سب کو۔ مرحباً مرحباً یا مبارک رمضان، جب رمضان آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مومنوں ماہ رمضان مبارک ہو سب کو، مومنوں ماہ رمضان مبارک ہو سب کو، رحمتوں کا نزول مبارک ہو سب کو، رحمتوں کا نزول مبارک ہو سب کو۔ مومنوں ماہ رمضان مبارک ہو سب کو، مبارک 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 ہو سب کو، مبارک 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 ہو سب کو۔ روزے دارو سنو تم جیو اس طرح، دل میں عشق محمد ہونٹوں پہ گرا، جنتوں کے دروازے کھلے ہیں وہاں، مانگ لو اپنے رب سے سبھی کچھ یہاں، جنت کا نظارہ مبارک ہو سب کو۔ جنت کا نظارہ مبارک ہو سب کو۔ مومنوں ماہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، کس مہینے کو رتبہ یہ حاصل ہوا، اس مہینے کی عظمت پہ میرا سلام، gift from Allah to us, month of Ramadan۔
ستارے کی پرستش کرتے تھے، یہ سب الہ تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. جب بسم اللہ سے، اللہ سے پہلے جو ہے وہ فتحہ یعنی زبر یا پیش آئے تو اللہ پڑھیں گے، اور اگر زیر آئے تو باللہ. بہرحال اب یہ میں لغوی اس میں قرات کی بحث میں نہیں جانا چاہتا. تو اب قرآن کریم کے اندر جو لفظ اللہ آیا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معبود ہے، صرف وہی عبادت لائق ہے. اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام یعنی علم ہے، باقی سب اللہ کی صفات ہیں. بعض لوگوں نے بحث کی ہے ادعوا اللہ ادعوا الرحمن. قرآن کے اندر آیت ہے کہ چاہے اس کو اللہ بلاؤ چاہے رحمان بلاؤ، تو رحمان بھی اللہ کا نام ہے، اس لیے رحمان بھی نام نہیں رکھا جا سکتا. جیسے اللہ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، عبداللہ رکھیں گے، اسی طرح سے اللہ بھی کے ساتھ ساتھ رحمان بھی نام نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ نے اپنا نام رحمان بھی بتایا. تو اسی لیے عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، لیکن عبد الرحمن مکروہ ہے، نام رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قاتل کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا. عبد الرحمن ابن، تو اس لیے عبد الرحمن نام رکھنا مکروہ ہے. بہرحال تو اللہ کے جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، علم ہے، نیم ہے اللہ. یہ جب کہتے ہیں اللہ تو صرف اللہ یعنی خداوند متعال ہی کی ذات مراد ہے، کسی کو نام اللہ نہیں رکھ سکتے، صرف اس کا نام ہے. یہ جیسے ہر آدمی کا ایک نام ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ کا نام، خداوند متعال کا نام ہے اللہ، اور یہ اسی سے مخصوص ہے. تو باقی جو ہے وہ نام رکھے جا سکتے ہیں، جیسے رحیم بھی رکھ سکتے ہیں، عبد الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں، کریم بھی رکھ سکتے ہیں، عبد الکریم بھی رکھ سکتے ہیں، شکور بھی رکھ سکتے ہیں، عبد الشکور بھی رکھ سکتے ہیں. اللہ کے باقی تمام نام ہیں جو صفات ہیں، جو اسماء الہی ہیں وہ اس کی صفات ہیں. لیکن یہ ہے علم، عین سے علم، علم ہے یعنی یہ اللہ ہی کا مخصوص نام ہے اللہ. الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم. رحمان رحم کرنے والا، رحیم بھی رحم کرنے والا، لیکن فرق ہے کہ اللہ جو ہے وہ دنیا میں کوئی اس کو مانے نہ مانے سب پہ رحم کرتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو کافر ہو، کوئی اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. اللہ سب پہ پھر بھی اس کو کھانا بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اس کو ہر چیز عطا کرتا ہے. اس لیے وہ رحمان سب کے لیے ہے. اس کی جب ہم کہتے ہیں رحمان تو اس کی رحمت رحمان میں سب کے لیے عمومیت رکھتی ہے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن رحیم جو ہے وہ صرف مؤمنین کے لیے ہے، یعنی آخرت میں صرف اور صرف جو اس کو ماننے والے تھے انہیں بخشے گا، اس لیے وہ ہے رحیم. یا رحمان الدنیا و رحیمہما، یا بعض لوگوں نے اس کو برعکس بھی کہا ہے کہ جو ہے وہ رحمان جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے اور رحیم جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. تو یعنی رحیم دنیا اور آخرت کے لیے کیوں؟ کیونکہ آخرت میں صرف مومنین پہ اور دنیا میں جو مومنین پہ رحم کر رہا ہے وہ رحمان اور رحیم دونوں کے حیثیت سے کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد یہ پہلی آیت اس کو ملا رہے ہیں تو 84 ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین جو ہم نے کل پیش کر دیا تھا کہ یاسین یہ رسول خدا کا ناموں میں سے ایک نام ہے، یا آیا یہ حروف مقطعات میں سے ہے، تو اس لیے یا سامع الوحی، یا سین سے مراد سین یاسین وحی کا سننے والے، یا یاسین یا سید المرسلین والقرآن الحکیم، والقرآن حکیم کی قسم، انکا لمن المرسلین، بے شک کہ آپ مرسلین میں سے ہیں. میں ٹائم دیکھ لوں کہ بس یہ آخری 1-2 منٹ میں انشاءاللہ پہ مکمل کر رہا ہوں، بلکہ انشاءاللہ والقرآن الحکیم، اور اللہ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے. تو انشاءاللہ اب اس کو ہم کل مکمل کریں گے، کیونکہ مجھے اس میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے کہ اللہ نے قرآن حکیم کی قسم کیوں کھائی. اگر اللہ کافروں سے کہہ رہا ہے انک لمن، بے شک یہ ہمارا یاسین میرے جو حبیب ہے یہ رسول ہیں، تو اللہ نے یہاں قرآن کی قسم کیوں کھائی؟ مشرکین کے لیے کسی اور کی چیز کی قسم کھاتا، ان کی کسی چیز کی قسم کھاتا. اللہ نے، میں اسی کو آج مکمل کرتا تاکہ کوئی شک کے ساتھ نہ چلا جائے، تو اللہ نے قرآن کی قسم اس لیے کھائی، ان کے لیے قسم کھا رہا ہے، لیکن پھر بھی قرآن کی، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، یہ مرسلین میں سے ہیں. ان کی کسی شے کی قسم نہیں کھائی، کیونکہ اگر ان کی شے کی، اللہ کہتا بھئی تمہارے بت کی قسم، آگ کی قسم، حبل کی قسم، عزا کی قسم،
تو وہ سمجھتے کہ یہ مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ اللہ تو مانتا نہیں، نہ محمد ان کو مانتے ہیں نہ اللہ مانتا ہے، تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے ہمارے بتوں کی قسم کھا کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے ان سے بھی خطاب کر کے قرآن حکیم کی قسم، یہ جب کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، یہ زندہ معجزہ ہے، تو میں اس معجزے کی قسم کھا کے جسے میں مانتا ہوں اور تم بھی دیکھو یہ معجزہ ہے، اگر اس کا جواب نہیں لا سکتے ہو تو مجھے اس قرآن کی قسم ہے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ یہ قرآن حکیم، قرآن اس لائق ہے کہ اللہ کی قسم کھائے، والقرآن الحکیم۔ اس قرآن کا یہ احترام ہے کہ اس پہ کسی کتاب کو نہ رکھا جائے، اس کی طرف پاؤں نہ پھیلائے جائیں، اس پہ کسی شے کو نہ رکھا جائے، اس کو احترام دیا جائے، اس کو زمین پہ نہ رکھا جائے، اس کو بلند جگہ پہ رکھا جائے۔ مرحوم علامہ طباطبائی سے متعلق ان کے شاگردوں نے کہا، علامہ اسی نے کہا، میں اس تقریر میں موجود تھا، عید بعثت کی تقریر حجتیہ میں، انہوں نے کہا کہ علامہ طباطبائی رحل میں قرآن رکھا ہوتا تھا، لیکن جب کھڑے ہونے لگتے تھے تو پہلے اٹھاتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے تاکہ قرآن زمین پہ نہ رکھا رہ جائے۔ جب انسان اتنا احترام کرتا ہے تو پھر مفسر قرآن بنتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ قرآن سے برکت حاصل کرتا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل جاری رکھیں گے تیسرے درس کو اپنے سورہ یاسین کے عنوان سے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی شرکت کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔